ایک صاحب گھر سے نکلے، سامنے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا دیکھا تو سر پیٹ لیا۔ ہائے ربا، پھر تلکنا پڑے گا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اکثر و بیشتر ایسے موڑ پر کھڑی پائی جاتی ہے جہاں ہم جان بوجھ کے رپٹتے اور پھر سالہ سال ٹکور کرتے پھرتے ہیں۔ جنگ ایک بھیانک چیز ہے اور وہ تمام لوگ جو اسے کسی قسم کی جی داری، فتح وغیرہ پر محمول کرتے ہیں، انسان اور انسانیت کے دشمن ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اب بات آتی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی۔ حکومت چاہے کسی کی بھی رہی، ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد ایک ہی رہی اور وہ تھی آلہ دے نوالا۔ قصہ اس کا یہ ہے کہ ایک بادشاہ کا دل کسی فقیرنی پہ آ گیا اور وہ اسے ملکہ بنا کر محل میں لے گیا، لیکن اس بیچاری سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ آخر ایک سیانے کو حل سوجھا اور اس نے محل میں کئی طاقوں کی ایک دیوار بنوا دی۔ ہر طاق میں ایک نوالا رکھا جاتا تھا۔ ملکہ جا کے آواز لگاتی تھی، آلہ دے نوالا، تب کہیں جا کے بیچاری کو کھانا ہضم ہوا۔ ہمیں قسمت سے آزادی تو مل گئی، لیکن مانگ کے کھانے کی عادت جانے کہاں سے ایسی پڑی کہ خارجہ پالیسی کی بنیاد ہی فارن فنڈنگ بن گئی۔ اگر آپ کو کبھی یہ پڑھایا یا بتایا گیا کہ مسئلہ کشمیر یا فلسطین یا امہ یا کسی بلاک میں شامل ہونا ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد تھی یا ہے، تو یہ ویسا ہی مذاق تھا جیسا پاکستان کے نام کے ساتھ جمہوریہ لگا کے کیا گیا۔ سرد جنگ کے دوران امریکہ کی فرسٹ لائن آف افینس اینڈ ڈیفنس بنے رہنے اور مبینہ طور پر روس کے دھرے اڑانے کے بعد پاکستانی وزیر اعظم اچانک ماسکو پہنچتا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ روس نہ صرف یہ کہ ایک کمزور ملک پہ حملہ کر رہا ہے، بلکہ ہمارے روایتی، غیر روایتی، اخلاقی اور ہر طرح کے حلیف روس کی اس جارحیت کے خلاف ہیں، اور مجھ سمیت ہر پاکستانی دل ہی دل میں تالیاں پیٹ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا ہی، ورنہ یہ دورہ کیوں کیا جاتا۔ ہم سے پچھلی نسل کے اعتقاد کے کعبے روس میں آباد تھے اور وہ موٹے موٹے روسی ناول پڑھتے تھے اور جانے کیوں ایک عجیب سے انقلاب کے خواب دیکھتے تھے۔ روس سے ہماری نہ بنی کیونکہ ہمیں امریکہ سے پیار تھا۔ ڈیرے دارنی کا یہ پیار اس وقت تک امریکہ کے بارے میں تھا جب تک اس کی خارجہ پالیسی اس کی اجازت دیتی تھی۔ افغانستان سے جاتے ہوئے امریکہ جیسے جوتے چھوڑ کے بھاگا، اس سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ خطے میں صورتحال تبدیل ہونے کو ہے۔ جب تک یہ سطور آپ تک پہنچیں گی، جنگ جانے کیا شکل اختیار کر چکی ہوگی۔ یوکرین ایک آزاد ریاست ہوگا یا سرحدیں ایک بار پھر تبدیل ہو چکی ہوں گی۔ مغرب میں روس کی یہ پیش قدمی کیا پھر دنیا کو کسی عالمی جنگ میں دھکیلے گی یا نئی سرد جنگ شروع ہوگی؟ ان سب باتوں سے قطع نظر ہم سب یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہے ہیں کہ لیاقت علی خان نے روس نہ جا کے جو غلطی کی تھی شاید وہ سدھر گئی ہے۔ لیاقت علی خان غلط تھے یا درست؟ پاکستان کو کس بلاک میں کب جانا چاہیے تھا اور کب نہیں؟ امریکہ کی دوستی ہمیں کیا دے کے گئی اور روس سے لا تعلقی ہم سے کیا چھین کر لے گئی؟ یہ نئی دوستی ہمیں کیا دے گی اور کیا یہ دوستی واقعی دوستی ہے یا ہم فقط آلہ دے نوالا کی صدا لگاتے لگاتے غلط وقت پر غلط جگہ پہنچ گئے؟ تاریخ جہاں اور بہت سے جملے اور فیصلے اپنے دامن میں سمیٹے بیٹھی ہے، وہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اس الل ٹپ فیصلے کی حکمت بھی واضح کر دے گی۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم نے دنیا کے جغادریوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی ہے کہ میدان جنگ اپنے صحن میں نہیں، کسی دوسرے کے آنگن ہی میں ہونا چاہیے۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ جنگ خود جا کے لڑی جائے، پراکسی وار لڑنے والے بھی ارزاں نرخوں پر دستیاب ہو جاتے ہیں۔ تیزی سے بدلتی اس دنیا میں ہم اپنی خارجہ پالیسی کو
کن بنیادوں پر استوار کریں؟ بھلے 70-72 سال سے ہم اس بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہ کر سکے، لیکن آخر کب تک پاکستان ایک ایسا ملک رہے گا جس کی خارجہ پالیسی اس کے قومی مفاد کی بجائے کسی اور کی خواہش کے تابع رہے گی؟ ہم سے پچھلی نسل انقلاب کی بجائے ارتقاء پہ یقین رکھتی تو شاید آج ہم کچھ اور ہوتے اور یہ ملک کچھ اور ہوتا۔ پراکسی کھیلنے کے بعد اب ہم پھر کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے دوڑنے کے چکر میں ہیں۔ پاکستان کا جغرافیائی اور سیاسی وجود اتنا غیر اہم نہیں جس قدر احمقانہ خارجہ پالیسی ہم اپناتے رہے ہیں۔ دنیا ایک بار پھر کروٹ بدلنے کو ہے۔ ہمیں یہاں رک کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا قومی مفاد کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے بس یہی خیال آتا ہے، میرا بچہ ایسا کیوں ہے؟